رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک و تحمل عافیتک، کہ اللہ میں آپ کی پناہ مانگتا ہوں کہ جو عافیت راحت دی ہے وہ چھینی نہ جائے، کہ اگر چھین لی گئی کہ پھر الجھن میں پڑ جائے گا۔ نعمت کا زوال، نعمت کا زوال، نعمت آئی تھی چلی گئی، کہ کیوں چلی گئی کہ اس کی ناشکری ہوئی ہے، اس کی ناشکری ہوئی ہے، نعمت نے غافل کیا۔ نعمت کے دو اثر ہوتے ہیں، ایک تو نعمت کو نعمت سمجھ کر اللہ کی طرف آدمی کو وہ نعمت متوجہ کرتی ہے کہ اللہ یہ مجھے آپ نے دیا ہے، اگر آپ نہ دیتے تو کون دیتا۔ ہاں جیسے نیند میں سے اٹھتے ہو نہیں تو کیا پڑھایا، احیانی بعد اماتنی، یا اللہ میں تو مردہ ہو گیا تھا سو کر کے، مجھے خبر نہیں، چوری بھی کر جاتے ہیں۔ ہاں کیوں مر گیا، جیسے مرنے کے بعد وارث مان لے لیتے ہیں چور، اور سونے میں چور مان لے لیتے ہیں، ایک ہی نتیجہ ہے دونوں کا۔ موت، نیند جو ہے موت کی بہن ہے، یوں کہتے ہیں کہ مر جاوے تو وارث مان لے لیں گے اور سو جاوے تو چور لے جائیں گے۔ تو جب نیند میں سے اٹھے تو شکر کر، الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، اے اللہ تیرا شکر ہے کہ موت آ گئی تھی پھر زندگی دی، اور اسی طرح قیامت میں بھی اللہ تعالیٰ اٹھاوے گا ہزاروں سال کی موت کے بعد۔ جی جیسا ابھی تھوڑی دیر کے بعد اٹھایا، ہزاروں سال کی موت کے بعد بھی اٹھائے گا قیامت۔ نعمت اس لیے اب حیات آ گئی، آدمی زندہ ہو گیا، اپنا کام سنبھالے گا، جاگ گیا، تو نعمت کی وجہ سے نعمت کا دھیان کر کے اللہ کا احسان مانا جاتا ہے، اور یہی ایمان کی شان ہے کہ ایمان والا اللہ کی نعمتوں کا دھیان کر کے پھر ان نعمتوں میں کیا کیا ذمہ داری ہے وہ پوری کرے۔ مثلا ہم کو ایمان کی نعمت ملی ہے، سب سے بڑی نعمت، سب سے بڑی نعمت کیا ہے؟ اللہ نے ہم کو ایمان دیا ہے، کفر سے بچایا، شرک سے بچایا، ہاں گمراہی سے بچایا اور ایمان دیا، تو یہ بڑی نعمت ہے، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں، اس سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے کہ ایک آدمی ایمان کے ساتھ مرا ہے کہ اس کی تو آخرت ہمیشہ کے لیے بن گئی، ہمیشہ کے لیے بن گئی ایمان کی وجہ سے۔ یہ بڑی نعمت ہے، اور ایمان کی اللہ کے ہاں قیمت کتنی ہے؟ ایمان کی قیمت اللہ کے ہاں اتنی بڑی ہے کہ ایک ہی مسلمان دنیا میں ہو، ایک فقط، اور وہ صرف اللہ اللہ پڑھتا ہے اور کچھ نہیں کرتا، اللہ 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 اتنا ہی کرتا ہے۔ اس ایک ایمان والے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قیامت نہیں لائیں گے بلکہ دنیا کو باقی رکھیں گے۔ جب ایک بھی اللہ اللہ کرنے والا نہیں رہے گا تو پھر یہ جلسہ ختم، پھر قیامت آئے گی، وہ دنیا ختم کر دی جائے گی۔ اس ایک ایمان والے کا اللہ اللہ کہنا کتنی قیمت ہے اللہ، اس لیے ہم کو میرے دوستوں اپنے ایمان کی قدر کرنی چاہیے۔ ساری کفایت نہیں کہ ہم تو مسلمان ہیں، اس سے کیا ہوتا ہے؟ تاجر کا بیٹا ہوں کہ میں تاجر کا بیٹا ہوں، اسے کچھ نہیں ہوتا، وہ تو جب تجارت کرے گا تو نفع ملے گا۔ ڈاکٹر کا بیٹا ہوں کہ میں تو ڈاکٹر کا بیٹا ہونے سے کیا ہوتا ہے؟ ہاں نسل میں ہونے سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا، ہوتا ہے ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر ہو جائے گا، مالدار کا بیٹا مالدار ہو جائے گا، جناب
دنیا تو میرے دوستوں کمائی کی جگہ ہے. کس کی؟ کمائی کی جگہ ہے. یہاں دنیا بھی کمائی جاتی ہے، یہاں دین بھی کمایا جائے گا. یہ کمائی کی جگہ ہے، یعنی عمل کی جگہ ہے. یہ عمل کی جگہ ہے. جو عمل پر ہوتا ہے وہی اچھا لگتا ہے. جو عمل پر نہیں ہوتا وہ نہیں اچھا لگتا. بیٹا کچھ کام کرتا نہیں وہ بیٹا اچھا لگتا ہے. شکایتیں کرتے ہیں کہ میرا لڑکا کچھ کرتا نہیں، ایسی ہے، کیسے قرض کرتا ہے، اسے پارٹی کو پارٹی میں پڑ رہتا ہے. ایک نوکر ایماندار ہو تو اس کی قدر ہوتی ہے کہ بہت ایماندار آدمی مل گیا ہے، سارا کام کرتا ہے، ساری چیزوں کی حفاظت کرتا ہے. تو چابی اس کو دیں گے، اس کو نہیں دیں گے. ہاں، چابی کس کو دیں گے؟ ایماندار نوکر کو. اور آوارے بیٹے کو دینے سے سوچیں گے. ایسے میرے تو اللہ کے ہاں بھی اسی بندے کی قیمت ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آنے والی ذمہ داریوں کو پورا کرے. اسی بندے کی قدر ہے کہ میں نے جو ذمہ داری ڈالی ہے اس کی انہوں نے کتنی قدر کی ہے. اسی کی ذمہ داری. اس لیے میرے دوستو ہمیں اپنی ذمہ داریوں کے بارے میں فکر مند رہنا چاہیے. یہ نہیں کہ نعمتیں اللہ نے دی ہے تو ذمہ داریوں سے غافل ہو گئے اور اپنی دنیا کی ترقی میں لگ گئے. آخرت کو بھول کر دنیا کی ترقی میں لگنا، اسی کو دنیا کا دھوکہ کہتے ہیں. کہ دنیا دھوکہ ہے. تو دھوکہ کیا؟ دھوکہ جانتے ہو کس بات ہے؟ نظر آوے کچھ ہوئے کچھ. کہ اردو کا لفظ ہے دھوکہ، ہماری گجراتی میں نہیں ہے دھوکہ. جب کوئی کھیت ہوتا ہے اس میں کوئی بویا ہے کھانے پینے کی چیز اور وہ جانور آ کر کے اس کو خراب کرتے ہیں تو پھر ایک لکڑی کھڑی کرتے ہیں اور ایک لکڑی ایسی اور اس کو کرتا پہناتے ہیں اور اس پر ایک ہنڈیا رکھتے ہیں تو دور سے اور پھر وہ کرتا ہوا میں ہلتا ہے کپڑا. تو جانور اس سے ڈرتا ہے کہ کوئی آدمی کھڑا ہے. تو یو پی میں یہ ہوتا کہ کیا ہو گیا کہ دھوکہ کھڑا کیا ہے. تو جانور کو دھوکہ ہے، اس آدمی تو دھوکہ نہیں کھائے گا. وہ جانتا ہے وہ تو کہ لکڑی پر کپڑا چڑھایا ہے، دھوکہ کھڑا کیا ہے. اس کو دھوکہ کہتے ہیں اردو میں. جی ہاں، کھیت میں کوئی پھلدار چیز لگائی ہے تو وہ دھوکہ کہ سر بھی نظر آتا ہے، کپڑا بھی ہل رہا ہے، ہاتھ بھی ہے، حالانکہ کچھ نہیں، وہ لکڑی پر ہے. دھوکہ کھڑا کیا. تو دنیا کے دھوکے کے کیا مطلب ہے؟ کہ دنیا کے دھوکے کا یہ مطلب ہے کہ دنیا کے فائدوں کو دیکھ کر کے آخرت کا نقصان کیا. صرف دنیا کے فائدے کو دیکھا، آخرت کے نقصان کو نہیں دیکھا. حدیث میں ہے کہ جس نے ایک نماز اڑائی اس کا کتنا نقصان ہوا. فَكَأَنَّمَا وُطِرَ أَهْلُهُ وَمَالُهُ. کہ جس نے ایک نماز اڑائی اس کا تو اتنا نقصان ہو گیا ہے جیسے کسی کا گھر بار مال اور بال بچے سب تباہ ہو گئے، کوئی نہیں رہا، یہ اکیلا رہ گیا. دنیا میں ایسا کبھی ہو جائے کہ سب بال بچے بھی مر گئے، مال بھی تباہ ہو گیا، تو میں اکیلا رہ گیا. تو اس کو بہت بڑا نقصان سمجھا جاتا ہے. خالی اس کی ذات بچ گئی ہے، باقی کوئی نہیں بچا. ایک نماز اڑاوے تو اتنا نقصان، کیونکہ اس سے زیادہ نقصان آدمی سمجھ بھی نہیں سکتا. سب سے بڑا نقصان ہے کچھ نہیں رہا، گھر بار بس سب ختم، میں اکیلا بچ گیا. ایک نماز کا نقصان وہی ہماری سمجھ کی وجہ سے بننا، تو وہ تو اس سے بھی بڑا نقصان. لیکن وہ نقصان دنیا کی راحتوں میں نظر نہیں آتا کہ دھوکہ کھایا کہ اتنا بڑا نقصان کیا ہے اور اتنے تھوڑے سے نفع میں رہا ہے. جس کو دھوکہ کہ دنیا کے نفع میں، دنیا کی راحت میں رہ کر کے اپنی آخرت کو بگاڑا. یہ دھوکہ ہے کہ جب دھوکہ کھولے گا تو اس کو پچھتاوا بہت ہوگا اور علاج کچھ نہیں. ہاتھ سے جو ہے وہ نکل گیا موقع. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دوستوں ہم کو دعوت دی ہے
کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. یہ نہیں کہا دنیا چھوڑو، یہ نہیں کہا کہ دنیا چھوڑو، گھر بار چھوڑو، سنیاسی بنو. ہاں ایسا نہیں کہا، بلکہ کیا کہا کہ دنیا سے آخرت بناؤ. وہ بڑی قیمتی ہے. جیسے دودھ سے حلوہ بناتے ہیں تو دودھ 50 روپے کلو، وہ حلوہ 200 روپے کلو. ہاں روزمرہ کی بات ہے، وہ دودھ سے بنتا ہے. کیوں کہ کچھ ڈالنے کی چیزیں ڈالی ہیں تو دودھ قیمتی ہو گیا. تو دنیا تمہاری قیمتی ہو جائے گی جب اس سے آخرت بناؤ گے تو. یہ نہیں کہ دنیا کا نقصان ہوگا، تمہاری دنیا قیمتی بن جائے گی آخرت کی وجہ سے. جیسے دودھ کی قیمت سے زیادہ حلوے کی قیمت ہو گئی. یہ ہوتا ہے. تو میں نے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ چھوڑو، بیوی بچوں کو چھوڑو، گھر بار کو چھوڑو، مسجد میں بیٹھو، ایسا کہا. اور ایسا کہتے تو وہ نبھاؤ بھی نہیں ہوتا. ایسا کوئی نبھا ہوگا؟ ایسا کوئی نبھا سکتا ہے؟ کہا نہیں نبھ سکتا ایسا. بلکہ یہ کہا، یہ فرمایا کہ اپنی دنیا سے آخرت بناؤ. وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. قارون کو یہ بات کہی کیونکہ اس کو بہت مال دیا تھا. تو اسے کہا اپنے مال سے اپنی آخرت بنا لے. یہ نہیں کہا کہ مال چھوڑ دے، کہ تو اپنے مال سے اپنی آخرت بنا لے. اور اپنا آخرت والا حصہ مت بھول، اس کو برباد مت کر. یہ تو ملا ہے مگر یہ رہے گا نہیں تیرے پاس. کہ دونوں طرف سے خطرہ ہے. کبھی دنیا چلی جاتی ہے ہاتھ میں سے، رات دن کے بعد حادثے ہوتے ہیں، فساد ہوتا ہے، اب کچھ نہیں رہا، آدمی رہ گیا. یا کبھی آدمی مر جاتا ہے، دنیا رہ جاتی ہے. تو دونوں طرف سے خطرہ ہے، دونوں طرف سے خطرہ ہے. کہ کبھی مال چلا گیا یا کبھی آدمی چلا گیا، مال لے گیا، دونوں طرف سے. اس لیے دعوت دی ہے کہ وابتغ فیما آتاک اللہ الدار الآخرہ. تجھ کو اللہ نے جو دنیا دی رکھی ہے اس سے اپنی آخرت بنا لے. یہ مت کہا کہ دنیا چھوڑ دے. یہ خوبی ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت میں کہ ہم کو دنیا چھوڑنے کی دعوت نہیں دی. اور چھوڑنے کی دعوت دیتے تو ہم چھوڑ بھی نہیں سکتے تھے. ہاں بلکہ دنیا سے آخرت بنانا. جی ہاں. تو دنیا سے آخرت بنانے کے لیے ہم کو دو چیزیں ملی. ایک ایمان ملا، ایک علم ملا. کیا ملا؟ ایمان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. یہ ایمان کا کلمہ ہے، اللہ سے تعلق کا کلمہ ہے. اس کلمے میں اللہ کے تعلق کا اقرار ہے کہ میرا کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، میں اس کا بندہ ہوں اور میرے لیے اس کی عبادت ہے. اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اپنی عبادت کے طور طریقے، زندگی گزارنے کے طور طریقے سکھانے کے لیے بھیجا ہے. وہ اللہ کے سچے رسول. تو اللہ کو معبود ماننا، رسول کو رسول ماننا اور پھر ان کے حکموں و طریقوں کی پابندی کرنا، یہ ایمان کا تقاضا ہے. تو جب کلمہ پڑھا تو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کو معبود مان کر اپنے نبی کے طریقوں پر زندگی گزارو اور وہ طریقے سیکھو. اس لیے علم اتارا، قرآن شریف اتارا. قرآن شریف علم ہے، اس میں کرنے کی باتیں ہیں، بچنے کی باتیں ہیں. لوگوں کے ساتھ کیسے رہو گے، اللہ کے ساتھ کیسے رہو گے، یہ اس لیے کہ اس کو سیکھو. تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو قرآن کو سیکھے اور دوسرے کو سکھاوے. یہ علم ہے جو اللہ نے ہم کو دیا ہے. اس کے بغیر زندگی نہیں بنے گی. ہاں اس کے بغیر زندگی نہیں بنے گی. کیونکہ دنیا کو اللہ تعالیٰ نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے. اس کی ہاں کہ دنیا کو ہم نے حقوق ادا کرنے کی جگہ بنایا ہے کہ یہاں
حقوق آئیں گے تمہارے اوپر، وہ ادا کرنے. اللہ کا حق سب سے پہلے آئے گا. اللہ اول ہے، سب سے پہلا حق اللہ کا. اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء. اے اللہ تو سب سے پہلا ہے، تو اس سے پہلے کوئی نہیں. تو سب سے پہلے اللہ کا حق آئے گا کہ اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کی عبادت کرو. یہ پہلا حق ہے. اسی کے لیے زندگی دی ہے، اسی کے لیے زندگی دی ہے کہ ایمان لا کر اللہ کی عبادت کرو اور عبادت کو سیکھو. یعنی عبادت کے طریقے سیکھو. جیسے دنیا میں اپنے ہنر ہے، طریقے سیکھتے ہیں لوگ، ورنہ کیسے کریں گے بغیر سیکھے؟ کہ اس کو سیکھو. اس لیے علم اتارا تاکہ علم سیکھے. عبادت کرنی ہے تو عبادت کا علم دیا، نماز کا علم دیا، زکوٰۃ کا علم دیا. اس طرح جو عبادتیں اللہ نے کرنے کے اس کا علم بھی اللہ. اس لیے یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ کی عبادت کرنی ہے اور اللہ کی عبادت کے لیے صحیح طریقے سیکھنے ہیں. کیونکہ صحیح طریقہ سیکھے بغیر وہ چیز صحیح نہیں ہوگی، بگڑ جائے گی. اس لیے اپنے ایمان کو بنانا اور ایمان کے تقاضے پر عبادت ہے، اور عبادت کے لیے کہ دین سیکھنا ہے. اب دین سیکھنے کو وقت نہیں دیں گے تو دین کیسے سیکھیں گے؟ ہوتا ہے نا، ہر کام کے سیکھنا وقت رہے. 6 مہینے کا کورس ہے، 6 سال کا کورس ہے، 5 سال کا کورس ہے. وکیل بننا ہے تو اتنے سال کا کورس، وہ وقت مانگتا ہے. وقت مانگتے کہ اتنے سال کا ہے. اب تو علاج والے بھی وقت مانگے کہ آپ کو 6 مہینے یہ گولی کھانی پڑے گی اور آپ کو 1 مہینہ رہنا پڑے گا. ایسے ہی میرے دوستو، دیندار بننے کے لیے بھی ایمان اور علم کے لیے وقت دینا پڑتا ہے. ہاں، جب اس کو وقت دیں گے تو پھر ایمان کی اور اپنے علم کی اور آخرت کی قدر ہوگی کہ یہ آخرت ہے. نہیں تو غفلت میں زندگی گزر جاتی. ہاں، اور غفلت کے جو نعمتیں ملتی ہیں ہم کو، وہ غفلت کا سبب بنتی ہے. مال غفلت کا سبب ہے، اولاد غفلت کا سبب ہے. اسی میں آدمی پھنستا ہے، میرا مال میرے اولاد، میرا مال میرے اولاد. یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم من ذکر اللہ. ایمان والو، تم کو تم ہمارا اولاد اللہ سے غافل نہ کرے. اور جو ایسا کرے گا تو کہ وہ سب نقصان میں اترے گا. یہ کہا، یہ چیزیں غفلت ہونے کے لیے نہیں دی ہے، بلکہ یہ تو کام کرنے کے لیے دی ہے. کہ مال کس کے لیے دیا ہے؟ عیش کرنے کے لیے. کہ نہیں، جتنا عیش کرنے کی اجازت ہے اتنا عیش بھی کرو اپنے مال سے، کوئی حرج نہیں. لیکن مال عیش کے لیے نہیں ہے، مال تو حقوق ادا کرنے کے لیے ہے. جتنی نعمتیں ہیں اس میں ایک پہلو یہ ہے کہ یہ حق ادا کرنے کے لیے دی ہے. راحت کے لیے بھی دی ہے، لیکن حق ادا کرنے کے لیے بھی دی ہے. تو حق ادا کرنے کے لیے حق کو جاننا ضروری ہے. اس لیے علم اتارا ہے اللہ، تاکہ وہ علم بتاوے کہ اتنا حق ہے. بھئی زکوٰۃ واجب ہے تو زکوٰۃ کا علم ہوگا کہ کتنی زکوٰۃ واجب ہے، کتنی زکوٰۃ واجب ہے، کتنی نماز ہے، کہ 5 نماز ہے، کتنے نماز. تو مسلمان بتاوے گا کہ 5 نماز، ہم 5 نماز پڑھتے ہیں. تو کتنی زکوٰۃ اور کس مال میں زکوٰۃ، کہ اس کا علم ہونا چاہیے. نہیں تو عمل ہی نہیں ہوگا، یا غلط کرے گا یا عمل نہیں کرے گا. تو وہ مال کی جو نعمت ملی ہے اس کا ناشکرہ بنے گا. جیسے قارون ناشکرہ بنا تو اس کے مال نے اسے فائدہ کیا دیا، بلکہ مال اس کے لیے وبال بنا. یہ طریقہ ہے کہ جس نعمت کو وہ غلط استعمال کیا اور اللہ کو اس نعمت کے سہارے ناراض کیا ہے تو وہ نعمت وبال بنے گی. کیوں کہ اللہ تعالیٰ حالات بنانا بھی جانتے ہیں، حالات بگڑنا بھی جانتے ہیں. مال سے حالات بن بھی جاتے ہیں، مال سے حالات بگڑ بھی جاتے ہیں.